تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نے بولا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر نے کلام کیا اور کیا فرمایا؟ قال فانطق اللہ راس باللسان ضرب، کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فصیح و بلیغ زبان دی ان کے سر مبارک کو، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقال عجب من اصحاب الکاف قتل وحملی، کہ میرے سر کا کلام کرنا قتل ہونے کے باوجود یہ اصحاب کاف کے واقعے سے بھی اللہ کی ایک عجیب نشانی ہے، اور یہ زیادہ بڑی نشانی ہے بنسبت اصحاب کاف کا سر مبارک جسم سے جدا ہوا تو بھی آپ کٹے ہوئے سر سے قرآن مجید پڑھ رہے تھے، کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل جھوٹ کا ہے جی، کوئی ایسا ممکن نہیں ہے، اور نہ یہ اس طرح کی کوئی آبزرویشن اس حوالے سے دنیا کے اندر کروائی جائے گی، یہ بالکل جھوٹ بولا ہے۔ اور اس قسم کے دیو مالائی قصے کہانیاں لوگ سناتے ہیں تو سننے والے روتے ہیں، اشش کر اٹھتے ہیں۔ اگر یہ والے معاملات ہونے ہوتے تو حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے بھی کوئی واقعہ رپورٹ ہوتا حدیث کے اندر، ان کی تو لاش کا مسئلہ ہوا ہے، تو اس میں کہیں نہیں ہے کہ جب مسئلہ کیا گیا تو جو جو عضو کاٹتے تھے اس میں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ انجینئر محمد علی مرزا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کا نیزے پر قرآن پڑھنے کے واقعے کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے یہ جھوٹ ہے اور یہ دیو ملائی کا ایک قصہ ہے۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا کا ہمیشہ سے ایک طریقہ رہا ہے کہ جس چیز کے بارے میں اس کو علم نہیں ہوتا، جس چیز کے بارے میں وہ جاہل ہوتا ہے، تو وہ سیدھا اگلا حکم کہہ دیتا ہے کہ یہ چیز جھوٹ ہے، حالانکہ وہ چیز کتابوں میں موجود ہوتی ہے اور وہ سچ ہوتی ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ جس چیز کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا کو علم نہیں ہوتا، اس چیز کے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ یہ ایک جھوٹ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں دو روایات جن میں ذکر کیا گیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر نے نیزے پر تلاوت قرآن کی تھی۔ کتاب کا حوالہ تاریخ دمشق، اس کو لکھنے والے امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی کتاب کی تاریخ دمشق جلد نمبر 60 اور صفحہ نمبر 370 پر منہال بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ منہال بن عمر کہتے ہیں انا واللہ رأیت راس الحسین ابن علی حین حملا، کہ اللہ کی قسم جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نیزے پر بلند کیا گیا، وَبَيْنَ يَدَيَّ رَاسَ رِجَالُ يَقْرَأُ سورۃ الکہف، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے پاس ایک شخص سورۃ الکہف کی آیت کی تلاوت کر رہا تھا، اور وہ کون سی آیت تھی؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیات عجبا، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اصحاب کہف کا سو جانا اور پھر دوبارہ اٹھنا یہ اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک عجیب اور عظیم نشانی ہے۔ تو جب یہ آیت اس شخص نے تلاوت کی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نے بولا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر نے کلام کیا اور کیا فرمایا؟ قال فانطق اللہ راس باللسان ضرب، کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فصیح و بلیغ زبان دی ان کے سر مبارک کو، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقال عجب من اصحاب الکاف قتل وحملی، کہ میرے سر کا کلام کرنا قتل ہونے کے باوجود یہ اصحاب کاف کے واقعے سے بھی اللہ کی ایک عجیب نشانی ہے، اور یہ زیادہ بڑی نشانی ہے بنسبت اصحاب کاف کے واقعہ کی۔ اس کے بعد دوسرا ریفرنس میں آپ کو دینے لگا ہوں تاریخ دمشق، یہی کتاب اور اس کی جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 117، اور روایت کرنے والے سلمہ بن کحیل ہیں، وہ فرماتے ہیں رأیت راس الحسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ علی القانا وہو یقول، کہ میں نے دیکھا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نیزے پر تھا تو آپ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، اور وہ کون سی آیت تھی؟ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 تھی، فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو میں آپ کے سامنے دو معتبر ترین حوالے دے چکا ہوں، اور یہ صحیح روایت ہے اور صحیح سند ہے۔ بجائے انجینئر محمد علی مرزا نے روایت پر اعتراض کیا کہ جی یہ روایت کے رجال ٹھیک نہیں ہیں، راوی ٹھیک نہیں ہے، اس کی بجائے اس نے جو اپنا جاہلانہ طرز عمل ظاہر کیا کہ جس چیز کے بارے میں اسے علم نہیں ہوتا اس چیز کے بارے میں وہ کہتا ہے یہ جھوٹ ہے۔
اور دوسرا انجینئر محمد علی مرزا نے جو ہیلا استعمال کیا اس واقعے کا انکار کرنے کا کہ جو چیز ایک بڑے کے لیے ممکن نہیں وہ ایک چھوٹے کے لیے کیسے ممکن ہو سکتی ہے، اور اس نے ایک مثال دی کہ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جسم کا مسئلہ کیا گیا غزوہ احد میں تو ان کے جسم سے تو قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آئی، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا کہ امام حسین کے جسم سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی؟ یہ اس نے ایک اپنی دلیل دی۔ اب وہ یہاں سے یہ اخذ کرنا چاہتا ہے کہ جو چیز کسی ایک کے لیے ممکن نہیں وہ کسی دوسرے کے لیے بھی ممکن نہیں ہو سکتی۔ اب میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث نمبر 3045 پڑھنے لگا ہوں۔ اس حدیث میں بخاری شریف 3045 میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ کفار مکہ نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا تھا اور انہیں شہید کر دیا تھا، قتل کر دیا تھا، اور پھر بعد میں انہوں نے چاہا کہ ہم عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم ہیں ان کو کاٹ دیں، اس طرح میرے حمزہ کا جسم کاٹا تھا، ان کے جسم کو بھی کاٹ کر ان کے ٹکڑے کر دیں، جسم کو لے جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھیڑوں کو بھیج دیا، یعنی ان کے جسم کے پاس بھیڑوں، جسے ہم پنجابی زبان میں بھونڈ بھی کہتے ہیں، ان بھونڈوں کو امام حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم مبارک پر بھیجا اور ان بھونڈوں کے چھتوں نے کفار پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے وہ حضرت عاصم کے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اب کیا انجینئر مرزا صاحب میں اس واقعے کا انکار کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عاصم کے جسم کو بچا لیا بھیڑوں کے ذریعے، لیکن دوسری طرف حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا مسئلہ ہو گیا، ان کو کاٹ دیا گیا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جسے چاہے بچا لے، جسے چاہے نہ بچائے، جسے چاہے شان عطا کر دے، جسے چاہے شان عطا نہ کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انحصار ہے کہ جسے چاہے کسی چھوٹے سے بڑا معجزہ اختیار کروا لے اور کسی بڑے سے معجزہ نہ ہو۔ اب اسی طرح اسی بخاری شریف کی حدیث نمبر 3045 کے اوپر ایک اور واقعہ درج ہے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ کفار مکہ نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور انہیں قید کر لیا تاکہ ان کو بعد میں قتل کیا جا سکے، شہید کیا جا سکے۔ تو جس گھر میں ان کو قیدی بنایا گیا وہاں پر ایک خاتون رہتی تھی جس کا نام ہے زینب۔ وہ فرماتی ہیں کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں اکثر دیکھا کرتی تھی کہ آپ کے پاس انگوروں کے گچھے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم اس وقت مکہ میں انگور کے ملنے کی یعنی ممکن ہی نہیں تھا کہ پورے مکہ میں کہیں انگور ہوں، وہ پھلوں کا موسم ہی نہیں تھا مکہ شریف میں، کہ مکہ شریف میں پھلوں کا کوئی موسم ہی نہیں تھا اور انگور کا ہونا تو ناممکن تھا۔ لیکن کیا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انگور پڑے ہوتے تھے، اور وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی قدرت سے ایک معجزانہ طور پر ان کے پاس انگور پہنچاتی تھی تاکہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انگور کھا سکیں۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ صحابہ کرام نے غزوہ خندق پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، 2 پتھر باندھے، شیب ابی طالب میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتے کھا کر گزار کیے، لیکن وہاں ان کے لیے کوئی انگور اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجے۔ تو کیا اس لیے کہ صحابہ کرام شیب ابی ابن طالب میں صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ نے انگوروں کی خوشی نہیں بھیجے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس غزوہ خندق میں انگوروں کی خوشی نہیں بھیجے تاکہ خوراک حاصل کر سکے، لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انگور کی خوشی بھیج دیے۔ تو کیا میں اس بات کا انکار کر دوں کہ ادھر تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجے، ادھر اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے جسے چاہے عطا کرے۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا کا ایک جاہلانہ طرز عمل ہے کہ جو چیز ایک کے لیے ممکن نہیں وہ چیز دوسرے کے لیے بھی ممکن نہیں ہو سکتی، یہ اس کا ایک جاہلانہ طریقہ ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے جسے چاہے جو چیز ممکن کر دے، جسے چاہے جو چیز ممکن نہ کر دے۔ امید ہے آپ کو میری گفتگو سمجھ آئی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔